پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہم نے یہ بات کرنی کہ دعوت کس طرح تھی، خفیہ دعوت تھی، یہ بتائی گئی تھی بات کہ اور یہ کتنا عرصہ خفیہ دعوت رہی تھی، 3 سال تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو خفیہ رکھا اور اپنے دوست احباب تک بات پہنچائی۔ جس طرح ذکر کیا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت پہنچائی، اور پھر اسی طرح وہ حضرات جو قریبی لوگ تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ اسلام کے دائرے میں آتے رہے۔ حضرت زبیر بن عوام ہیں اور باقی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا تذکرہ بھی کیا تھا۔ اور یہ چونکہ ساری چیزیں تھیں خفیہ اور خفیہ دعوت چل رہی تھی، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اٹھیے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو آگاہ کریں، ان کو ڈرائیں، ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ تو اس پر بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی اشارتاً کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کس انداز سے شروع فرمائی۔ اس میں دو تین باتیں کہی گئی تھی۔ ایک تو یہ کہ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا اور فرمایا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیں۔ چنانچہ بلائے گئے اور 40 سے کچھ زیادہ یہ افراد جمع ہوئے، جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایک دودھ کا پیالہ ہے اور اسی طرح ایک بندے کے جس طرح ایک کھانا ہوتا ہے وہ بھی پیالے میں وہ پیش کیا۔ یہ بات بھی ہم نے کہی تھی، لیکن اس موقع پر پھر بات نہیں ہو سکی تھی کیونکہ ابو لہب نے ماحول کو خراب کیا اور پھر بات نہیں ہو سکی۔ اگلے دن پھر دعوت پہنچائی گئی تو جناب ابو طالب نے کہا کہ بیٹے میں تو آپ کے ساتھ ہوں۔ ابو لہب نے اس وقت بھی گستاخی کی، لیکن پھر اس سے آگے سلسلہ بڑھتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ یہ اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے جو اعلان کیا جاتا تھا، جو بات بتائی جاتی تھی، یہ عموماً بہت اہم چیز ہوتی تب اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے وہاں پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا اور اپنے قبائل کو بلایا، سب کو اکٹھا کیا، اور وہ جو ایک طریقہ آپ نے اپنایا اس کا بھی ذکر ہوا تھا کہ کس انداز سے پیارے پیغمبر نے ان سے خطاب کیا اور فرمایا کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہو میں یہ کہہ دوں کہ ایک قافلہ ہے، ایک لشکر ہے جو آپ کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، ایک طریقہ اپنایا، تو آپ کیا کہیں گے؟ لوگوں نے جواب دیا چونکہ آپ کی تو 40 سالہ زندگی 40 سال کی زندگی آپ کی ان کے درمیان گزری تھی، وہ تو جانتے تھے، صادق الامین مانتے تھے۔ جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا 35 سال آپ کی عمر تھی اور حجر اسود جب لگایا گیا تھا اس موقع پر آپ نے جو فیصلہ فرمایا، تو وہاں بھی کہنے والوں نے یہی کہا کہ تو صادق الامین ہے، ان پر ہمیں اعتماد ہے، جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے۔ تو یہ باتیں بتائی گئی۔ جب آپ نے اعلانیہ دعوت شروع کی، اس کے بعد پھر اہل اسلام پر جو ہے بڑی مشکلات آئیں، اور بالخصوص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی مظالم ڈھائے گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف اور صرف اہل اسلام پر تھے، یعنی کہ آپ پر ایمان لانے والوں پر تھے، بلکہ پیارے پیغمبر کی ذات اقدس پر بھی مظالم انہوں نے ڈھائے۔ چنانچہ یہ جو ابھی اسلام لا چکے تھے، اس میں پھر دو قسم کے لوگ ہیں صحابہ۔ ایک تو وہ تھے جو قریش میں سے تھے، یعنی کہ بڑے خاندان سے جو تھے، اور دوسرے وہ تھے جو جس کو پردیسی کہا جائے یا جن کو غربا، مساکین اور غلام کہا جائے، یہ لوگ تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ 2 قسم کے ہو گئے۔ ایک تو وہ تھے جو بڑے خاندان والے، بڑے قبیلے والے تھے، ان کے اوپر دوسرے کی جرأت نہیں ہوتی کہ آ کر کے حملہ کرے یا ان کے اوپر ظلم و تشدد کرے، البتہ ان کے اپنے قبائل جس طرح قریش والے ہیں یہ کیا کرتے تھے ظلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے واقعہ پورا ذکر کیا تھا کہ کس طرح ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا گیا، حالانکہ بڑے خاندان سے ہیں، بہر والے نہیں کر سکتے تھے۔ جو دوسرے تھے ان کے اوپر یوں سمجھ لیں پورے مکہ کا ظلم ہوتا تھا، جس کا بس چلتا وہ آ کر کے ظلم و تشدد کرتا۔ اور اس میں ہم نے ذکر کیا تھا خصوصیت کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یاسر، اور اسی طرح حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو یوں سمجھ لیں یہاں ان کا کوئی نہیں تھا، ان کا خاندان نہیں تھا، کیونکہ حضرت یاسر جو تھے یہ یہاں کے نہیں تھے، وہ یہاں آباد ہوئے تھے، تو حضرت سمیہ سے ان کا نکاح ہوا۔ تو بہرحال ان کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ ان پر کس طرح وہ ظلم و تشدد کرتے تھے کہ ان کو باقاعدہ گڑھا کھود کر کے ان کے اندر کھڑا کر کے
مٹی ڈال کے پھر ان کے اوپر ایسا تشدد کرتے کہ جو جسم کا حصہ بہر ہوتا، جس طرح ان کے چہرے بھی زہر ہوتے، تو ان پر کوڑے مارا کرتے تھے۔ تو پیارے پیغمبر کا جب گزر ہوتا تو آپ فرماتے اصبروا یا آل یاسر۔ پیارے پیغمبر ان کو یہ تلقین فرمایا کرتے تھے اور صبر کی تلقین کرتے تھے۔ یہ ہم نے تذکرہ پڑھا، اور اسی طرح آج ہم تذکرہ کریں گے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا سا تذکرہ کریں گے، کیونکہ ان کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا تھا، اور حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ تو آج صرف وہ واقعہ بیان کریں گے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کس انداز سے اپنا مال و متاع لٹایا کرتے تھے، وہ بات بھی اس میں آئے گی۔ تو یہ یہاں ہمارا یہ سلسلہ چل رہا تھا، تو انہوں نے ابھی یہ دیکھا کہ بھی کوئی بھی ظلم و تشدد سہنے کے باوجود اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو انہوں نے قریش نے اور بھی طریقے اپنائے، اور بھی طریقے اختیار کیے، منصوبے بنائے کہ جس طرح یوں سمجھ لیں یہ اہل اسلام کو روکنے کے لیے پہلے تشدد کیا جائے کہ کہیں یہ اپنی بات سے رک جائیں، اور اگر اس طرح نہیں ہوا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں اس طرح نہیں ہو رہا، تو انہوں نے پھر اور طریقے بھی اختیار کیے، یہاں تک کہ دھمکیوں کا سلسلہ ہوا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے کا سلسلہ ہوا۔ یوں سلسلہ ان کا بڑھتا گیا۔ اب اس میں ہم بات کریں گے، پھر آگے اس کے بعد پھر ہجرت بھی ہوتی ہے، ہجرت حبشہ ہوتی ہے، اور اس میں پھر یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ چند لوگ ایسے تھے کہ جن کو پیارے پیغمبر نے بد دعائیں دی ہیں، یعنی کہ وہ لوگ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعائیں نہیں دیا کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حد کراس کر جائیں، جب ان کے اوپر کفر ان کا مقدر ہو چکا ہوتا ہے اور انہوں نے کوئی بات ماننی نہیں ہوتی اسلام کی، تو ان کے لیے پیارے پیغمبر نے بد دعائیں بھی فرمائی ہیں نام لے کر۔ میں اس کا تذکرہ کروں گا کہ چند شخصیت ہوئے، ان کا انجام کیا ہوا، ان کو دنیا کے اندر اللہ نے کیا سزا دی۔ چند ایسے لوگ بھی تھے، ایسے بدبخت بھی تھے۔ یہ سلسلہ یوں چلتا رہا۔ ابھی یہ آپ نے جب اعلانہ دعوت شروع کی تو اس کے بعد پھر تعذیب کا سلسلہ شروع ہوا، مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جانے لگے۔ تو ایک موقع پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غلام تھے، اور ان کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو غلام تھے ان کے اوپر تو جس کا بھی جی چاہتا وہ ظلم کرتے۔ یہ چونکہ امیہ بن خلف اس کے غلام تھے اور بڑا ظالم تھا، کہتے ہیں کہ یہ اپنے غلاموں سے کہتا کہ آپ جیسے سورج نکلتا ہے، دن چڑھتا ہے، تو کہتے وہ ببول ہوتے نا، ببول ہم اس کو کیکر کہتے ہیں، اس کے کانٹے کہتے ہیں کہ اس کو چبویا کریں، اس کو مارا کریں، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح وہ کبھی کبھار کیا کرتا، کسی جانور کی کھال کے اندر بند کر کے ان کو پھینک دیتا اس کے اوپر، دھوپ کے اوپر۔ اور اسی طرح کبھی کبھار وہ زیرہ وغیرہ ڈال کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں ڈال دیتا اور اپنے غلاموں سے کہتا کہ تم اس کے اوپر پتھر رکھ کے ایسا بڑے پتھر رکھو تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ تو بہرحال اس انداز سے ظلم و تشدد ان کے اوپر کیا جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا وہاں سے گزر ہوا، تو آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے، کون ہے، ان کے اوپر یہ آہوں اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا بلال ہیں، اور ان کے اوپر ان کے آقا جو ہے نا وہ ظلم و تشدد کر رہے ہیں، جن کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات سے ہٹ جائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اگلے دن اس کے پاس گئے اور اس کو سمجھایا کہ تم اپنے آپ کو اس سے روک اور کیوں ظلم کر رہے ہو، اس مسکین پر کیوں ظلم و تشدد کرتے ہو، پہلے سمجھایا۔ لیکن اس نے کہا اگر یہ تم لوگوں نے اس کو خراب کیا ہے، لہٰذا اگر تمہیں اتنا زیادہ ترس آتا ہے تو خرید لو، اس کو آزاد کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ نے بڑی اچھی آفر کی ہے، مجھے یہ قبول ہے۔ اور فرمایا کہ ہاں میں آپ کو 2-3 باتیں یاد، اس نے شرط لگائی کہ میں تب دوں گا جب آپ کا فلاں جو غلام ہے، وہ جو بڑا ماہر ہے تجارت کے اندر، وہ لوں گا پھر میں آپ کو دوں گا۔ یا حضرت ابوبکر صدیق نے خود فرمایا کہ وہ جو میرا اچھا غلام ہے وہ لے لو اور یہ مجھے دے دو۔ قرآن یہی ہوا۔ اور تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب دیکھتا تو بڑا ہنسا کرتا تھا اور بڑا مذاق اڑایا کرتا تھا کہ دیکھو اس نے کیا کیا، ایک اس کے بقول نعوذ باللہ وہ کہتا ہے نکما ایک غلام اس نے لے لیا جو کسی کام کا نہیں ہے، اور مجھے بڑا اپنا جو ہے نا سمجھدار اور بڑا تجارت کو سمجھنے والا غلام مجھے دیا ہے۔ تو اسی وجہ سے ایک موقع پر کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپ نے واقعہ پورا ذکر کیا تھا کہ ان کے اوپر بھی اتنا ظلم و وہ بھی غلام باندھی تھی تو ان کے اوپر ایسا ظلم و تشدد
کیا گیا کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی اس ظلم و تشدد کی وجہ سے۔ پھر ابو جہل اور دوسرے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ تو لات اور عزیٰ کا انکار کیا ہے اور انہوں نے پھر ان ہمارے بتوں نے تمہاری بینائی چھین لی ہے۔ تو اس موقع پر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ہاں سر سجدے میں لے گئیں اور اللہ کے آگے پتہ نہیں کس طرح انہوں نے راز و نیاز کی باتیں کی ہوں گی، گڑ گڑایا ہوگا اور یہ کہا ہوگا کہ یا اللہ پہلے تو میری اپنی ذات تک بات تھی اور میرے پر ظلم و تشدد تھا، مجھے وہ ہٹا نہیں سکے، لیکن یا اللہ اب تو آپ کی ذات کی بات ہے، اب تو آپ کے اوپر آنچ آ رہی ہے، آپ کی شان کریمی کے اوپر بات آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں جیسے وہ صبح اٹھی تو ان کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ تو بہرحال ان کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کے آزاد کیا، ان لوگوں کو خرید کر آزاد کرتے رہے، اپنا مال ان پہ لوٹاتے رہے۔ تو حضرت ابو قحافہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ کہنے لگے میں بیٹے میں آپ دیکھتا ہوں آپ کو کہ آپ کمزوروں کو خریدتے ہو اور ان ضعیفوں کو خرید کے آزاد کر دیتے ہو، کسی اچھے طاقتور کسی اچھے کو خریدو جو تمہارے بعد میں کام بھی آئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں جس کے لیے خریدتا ہوں وہ بات میرے دل میں ہے، میں جس ذات کے لیے خرید رہا ہوں مجھے پتہ ہے میں کس لیے خرید رہا ہوں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس موقع پر سورۃ اللیل کی آیات نازل فرمائے اور فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ یہ سورۃ اللیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان فرمائی ہے اور فرمایا کہ وہ تو بڑا متقی ہے، اور آگے فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، ان کا مال و متاع لوٹانے کا مقصد صرف اور صرف میری رضا ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال و متاع اسلام لانے کے بعد اس انداز سے لوٹایا کرتے تھے، جس طرح پیارے پیغمبر کے اوپر اپنی جان نشاور کرتے تھے، اپنا مال بھی اسی طرح لوٹایا کرتے تھے۔ اب یہاں تک تو انہوں نے دیکھا کہ معاملات ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے، تو انہوں نے کچھ ترتیب بنائی، انہوں نے یہ کیا کہ ہم اس طرح اب یہاں پر یہ چونکہ میں بات کر رہا تھا ابھی یہ بات چل رہی تھی ہماری اس کی خفیہ دعوت میں ایک بات رہ گئی تھی کہ خفیہ دعوت کا مرکز کون سا تھا۔ وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، دار ارقم جس کو کہا جاتا ہے، اور وہ صفا پہاڑ کے قریب تھا۔ اب یہاں پر جو بات مین کرنے کی کہ کیا وجہ تھی کہ ان کی جو ہے نا گھر کو مرکز بنایا گیا، اس کی وجوہات، تو اس پر بات یہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ اب صحابہ کرام کی تعداد کچھ بڑھ رہی تھی اور اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو گھر تھا وہ کچھ کم پڑ گیا، تو اس لیے ان کا گھر کھلا تھا، ایک تو اس وجہ سے اس کا انتخاب کیا گیا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ خود مسلمان ہو چکے تھے اور ان کے اسلام کا کسی کو پتہ نہیں تھا، اور اس سے بڑھ کر بات یہ کہ وہ جس قبیلے سے تھے وہ بہت بڑے قبیلے سے تھے، بنو مخزوم سے تھے۔ یہ وجہ بھی ہوتی ہے بندہ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے جہاں حفاظت بھی ہو، تو پیارے پیغمبر نے دعوت کے کام کو چلانے کے لیے حفاظتی تدابیر کو مد نظر رکھا کہ کہیں اب یہ اسلام لانے کے بعد ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پھر اپنے لوگوں کو ضائع کر دیں۔ اب یہ بھی تو ایک لیڈر کو، ایک بڑی شخصیت کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کا خیال رکھا جائے، تو پیارے پیغمبر نے پوری وہ حفاظتی تدابیر کا بھی خیال رکھا، اور پھر اس حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو مرکز بنا کے کہتے ہیں 8ویں 9ویں یا 10ویں یہ مسلمان ہیں، اور چھوٹی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو بہرحال یہ یہاں پر جو کہ اور یہ سلسلہ حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے تک یہاں یہ مرکز جو تھا خفیہ تھا۔ آپ نے دعوت تو بعد میں اعلانیہ شروع کر دی، لیکن اعلانیہ دعوت کے بعد بھی آپ کا یہ مرکز اسی طرح خفیہ تھا، اور یہاں آپ کی سرگرمیاں اور آپ کی دعوتی جو ترتیب تھی یہاں پر جاری رہتی تھی۔ تو اب قریش نے دیکھا کہ معاملات ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے، تو کیوں نہ ہم اس کے لیے کچھ تدبیریں بنائیں۔ تو کہتے ہیں یہ پھر اس طرح ہوا، یہ ان کے پاس آئے، جناب ابو طالب کے پاس آئے، اور ان سے پہلے تو انہوں نے بات کی کہ بھی آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، اور یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اس لیے ہم آپ کا لحاظ کرتے ہیں، لہذا آپ ان کو سمجھائیں۔ تو جناب ابو طالب نے اس وقت ان کی بات ٹال دی۔ پھر دوسری دفعہ وہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ 25 سردار، قبیلوں کے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو کر کے آئے۔
ایسا نہیں تھا کہ اب خود آپ سوچیں جناب ابو طالب کی عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے اور اعصابی طور پر بندہ جس طرح کمزور ہو جائے اس طرح کمزوری بھی ہو چکی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب بہت بڑا پریشر ہے، اتنے قبائل کے بڑے بڑے افراد جمع ہو کر کے آ رہے ہیں اور انہوں نے آ کر کے دھمکیاں دی اور یہ کہا کہ اب معاملات ہاتھ سے نکل چکے ہیں، لہٰذا آپ سمجھائیں کہ یہ نہ ہو کہ پھر ہم جو ہے نا آپ کی سرداری کا پھر لحاظ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا چلے میں اپنے بھتیجے سے بات کرتا ہوں۔ تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، انہوں نے بات کی اور جس سے یوں لگ رہا تھا پیارے پیغمبر نے سمجھا کے لگ کے چچا جان بھی اب جو ایک سایہ دار درخت کی طرح تھے اب وہ بھی سائڈ پہ ہونا چاہتے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا چچا جان آپ کے جو جملے تھے اور آپ نے فرمایا کہ اگر یہ آپ کے جملے بڑے مشہور جملے آپ نے ارشاد فرمائے اور فرمایا کہ چچا جان اگر یہ لوگ میرے دائیں اور بائیں ہاتھ پر چاند اور سورج رکھ دیں تب بھی میں ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دو صورتیں ہیں، وہ یہ ہے یا تو اللہ کا دین غالب آئے گا یا پھر میری جان چلی جائے گی، میں پیچھے نہیں ہوں گا۔ اب یہ کہتے ہیں یہ کتابوں میں بات بھی ہے کہ پیارے پیغمبر نے جب یہ فرمایا اور آپ فرماتے ہو آنکھوں سے آنسو جاری اور آپ اٹھ گئے، پھر جناب ابو طالب ظاہری بات ہے بھتیجے کی یہ بات سنی اور آپ کا یہ لہجہ دیکھا، آپ کا انداز گفتگو دیکھا اور فرمایا کہ جان چلی جائے گی میں بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو پھر جناب ابو طالب اس حالت میں عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے، اعصابی کمزوری بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے بھتیجے بلائے بھی اور فرمایا یاد رکھیں کہ جب تک میرے جسم کے اندر جان ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، لہٰذا آپ اپنے بات جاری رکھیں کچھ بھی ہو جائے۔ اب ان کو بھی تسلی ہوئی کہ بھی بھتیجے کی یہ الفاظ ہے، ان کا یہ لہجہ ہے، ان کی یہ جو ہے نا اس بات پر ان کو ایسی گرفت ہے، ایسی مضبوطی ہے کہ وہ کہتے جان چلی جائے گی مجھے پرواہ نہیں ہے اس چیز کی، میں واپس نہیں ہوں گا اپنی بات سے۔ تو پھر جناب ابو طالب نے بھی فرما دیا کہ پھر یہی بات ہے کہ آپ جب تک میں ہوں میں آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تو انہوں نے مشرکین نے دیکھا کہ اب معاملات یہاں سے بھی ہماری بات نہیں مانی جا رہی، تو انہوں نے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ مقصد تو یہی تھا نا کہ دعوت کو روکا جائے، دعوت کو روکنے کے لیے یہ سارے حربے یا یوں سمجھ رہے ہیں جس کو وارننگ کہا جائے نا، یہ ایک وارننگ کے طور پر یہ باتیں کر رہے تھے کہ بھی جس طرح بندہ کسی کو بارے میں کہتا ہے یار اس کو ذرا سمجھا دیں وغیرہ پھر ہم پھر دیکھ لیں گے، بعد میں ہم سے گلہ نہ کرنا، اس طرح یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا۔ ایک یہاں آئے، یہاں سے بھی پھر بھی مایوس ہوئے، انہوں نے پھر دوسرے ہیں حضرت حسین، ایک سین کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے سعاد کے ساتھ حسین، ان کے پاس گئے۔ یہ بھی بہت بڑے قبیلے کے سردار تھے، قبیلے سردار کے بیٹے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے تذکرہ کیا تھا ایک قبیلے کا، اب میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں قبیلہ بنو یعنی خزاعہ کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، بنو خزاعہ کا، آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا یہ ہم نے کہاں تذکرہ کیا تھا؟ ذہن میں ہے اس قبیلے کا کسی جگہ تذکرہ ہوا تھا، شاید آپ حضرات کے ذہن میں ہو، خلوص بھائی ذہن میں نہیں آ رہا نا؟ ہاں شروع میں کیا تھا، شروع میں تذکرہ کیا تھا بنو خزاعہ کا کہ خزاعہ بنو خزاعہ کا میں تذکرہ کیا تھا کہ یہ آئے تھے جب بنو اسماعیل، ایک تھا بنو جرہم، دوسرا بنو خزاعہ۔ بنو جرہم وہ تھے نا جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کا نکاح بھی ہوا اور وہ کتنے عرصے تک کعبۃ اللہ کے پر مسلط یعنی کہ ان کی حکمرانی رہی۔ پھر ان کے بعد بنو خزاعہ آیا تھا اور حضرت یعنی کہ بنو اسماعیل کے ساتھ مل کر اس بنو جرہم کو بے نکالا تھا، یہ آپ کے ذہن میں یہ تذکرہ کیا تھا، تو اس لیے تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑے قبیلے کے بڑے بھی تھے اور بڑی شخصیت تھے، ان کے پاس گئے قریش، وفد گیا، ان کو کہا کہ آپ محمد کو سمجھائیں اور ان کو بولیں کہ یہ باتیں چھوڑ دیں، ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہیں۔ تو کہتے وہ آئے، جب وہ آئے اور جب اپنا وفد لے کر آئے پیارے پیغمبر کے پاس، تو آپ کے پاس جب آئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے جگہ چھوڑو، جگہ کشادہ کرو، اور یہ بھی محفل کے آداب میں سے کوئی آتا ہے تو ہم اس کے لیے جگہ بنائیں، اور یہ بھی یہ ہے انزل الناس منازلہم، اگر کوئی شخصیت آتی ہے تو ہمیں اس کو اس کا مقام دینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ آئے اور آتے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا اپنی اس بات کو چھوڑ دیں، آپ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، بڑے شدید قسم کے اختلافات ہیں، لڑائی جھگڑے تک معاملات پہنچ چکے ہیں، تو آپ اس بات سے کو پیچھے ہٹ جائیں
ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ تمہارے یہ بتا کتنے خدا ہیں، کتنے خداؤں کی پوجا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ زمین پر 7 ہیں اور ایک آسمان میں ہے۔ تو اچھا، پھر آپ نے فرمایا کہ جو اگر تمہیں کوئی بڑی مشقت تکلیف آتی ہے اس کے لیے پھر کس کو پکارتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کو پکارتے جو آسمان میں ہے، بڑا وہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب تمہاری کوئی مشکلات آتی ہیں، مشکلات کے دور کرنے کے لیے آپ بڑے خدا کو بلاتے ہو، اللہ کو بلاتے ہو جو آسمانوں میں ہے، جب عبادت کی بات آتی ہے پھر تم دنیا کی خداؤں کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیتے ہو۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، یہ تو بہت بری بات ہے۔ اسی ایک اللہ کو پکارو نا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں دنیا کے اندر کوئی خدا نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے جو تمام جہانوں میں ہر جگہ موجود ہے۔ تو حضرت حسین نے جب یہ باتیں سنی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے ہیں، آپ کے زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ ایسے تھے کہ جس سے زندگیاں تبدیل ہوتی رہیں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے جب یہ باتیں سنی انہوں نے کہا بات تو آپ کی بالکل وجہ ہے، اور پھر آپ کی دعوت بھی سنی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو کہتے ہیں اسلام جب قبول کیا، وہاں پر بیٹھے ان کے ایک بیٹے نے حضرت عمران بن حسین، ان کا خوبصورت عمل بڑا جذبہ دیدنی تھا۔ کہتے ہیں وہ محفل میں پہلے بیٹھے رہے، تذکرہ نہیں کیا، محفل سے اٹھنے کے بعد پیارے پیغمبر کے سامنے آئے اور والد محترم سامنے بیٹھے ہیں اور اسلام کے دامن میں آ چکے ہیں۔ کیسی خوشی تھی اور کیسے لمحات تھے۔ تو کہتے ہیں جذبات میں آئے اور انہوں نے پہلے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، ان کے پاؤں کو بوسہ دیا اور ان کے چہرے، ان کے پیشانی کو بوسہ دیا۔ اور پیارے پیغمبر نے جب دیکھا اور آپ کے سامنے یہ عمل ہو رہا ہے تو آپ بڑے خوش ہوئے۔ اب فرمایا عمران نے بڑا اچھا عمل کیا ہے، اپنے والد کے ایمان لانے پر اتنی خوشی کا اظہار کیا۔ یقیناً اب آپ خود سوچیں کتنی خوشی کی بات ہوگی۔ تو کہتے جب یہ بہر آئے نا، وفد تو انتظار میں تھا، تو وفد نے کہا، اس میں سے لکھنے والے یہ کہتے ہیں وہ لوگوں نے کہا کہ حسین جانے سے پہلے اور جانے کے بعد جب واپس آئے نا ہماری طرف، پیارے پیغمبر سے آئے واپس، تو ہمیں یوں لگا کہ یہ پہلے والے حسین نہیں رہے، یہ پہلے تبصرہ کر رہے، ابھی پہنچے نہیں ہیں۔ چہرے کو دیکھنے سے کہتے ہیں یہ چہرے کی رنگت بتا رہی ہے محمدی نور چڑھ چکا ہے اس میں۔ تو کہتے ہیں جب وہ آئے تو پتہ چلا یہ تو اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو بہرحال اب یہاں بھی مایوس ہوئے، وہ قریش نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا، ان کے پاس چلے جاتے ہیں کہ یہ ان کے پاس جائیں گے اور ہماری بات رکھیں گے، مدعا رکھیں گے اور بات تھم جائے گی، معاملہ رک جائے گا۔ لیکن ان کو پتہ نہیں تھا یہ ہم جن کو بھیج رہے ہیں اللہ نے ان کے جانا ہی اسلام کا مقدر، ان کے حاکم میں مقدر بنا دیا اسلام۔ تو بہرحال یہ یوں اس دوران پہ یہ سلسلہ بھی ہوتا رہا۔ آپ خود دیکھیں جہاں ظلم و تشدد اہل اسلام پہ کیا جاتا ہے، اور بالخصوص ابھی کی موجودہ صورت آپ غزہ کو دیکھ لیں، جو وہاں صورتحال چل رہی ہے، وہاں صورتحال کو دیکھتے ہوئے کئی سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں کہ کیا چیز ہے جس نے ان کو اسلام پہ ڈٹے رہنا، اس چیز پہ ان کو مجبور کر رہے کہ جان چلی جائے گی، اولاد چلی جائے گی، والدین قربان سامنے ہو رہے ہیں، پھر بھی یہ ہٹ نہیں رہے۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز ایسی ہے جن کو اتنا زیادہ وہ صبر پر، یعنی کہ صبر دے رہی، دلاسے دے رہی۔ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، پیارے پیغمبر کی زندگی ہے۔ آج لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو وہ آپ خود سوچیں وہ کیسے صحابہ کرام کا جگرا تھا، کس انداز سے صحابہ کرام پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھائے گئے لیکن وہ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہوئے۔ یہی چیز تھی نا۔ تو بہرحال یہاں سلسلہ یوں اسلام کی دعوت بھی، اسلام کا پیغام بھی جا رہا ہے۔ حضرت حسین نے بھی اسلام قبول کیا، حضرت عمران نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو اب یہاں سے مایوسی ہوئی تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے پھر اور طریقے بھی اختیار کیے۔ وہ کہتے ہیں پھر ولید بن مغیرہ کے پاس آئے، جو کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، مسلمان نہیں ہوئے۔ تو ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے۔ اب چونکہ حج کا موسم بھی قریب ہے، حج کے ایام بھی قریب ہیں، لوگ آئیں گے یہاں پر اور ان تک بات پہنچے گی، پھر بھی معاملہ جو ہے نا ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ تو انہوں نے پھر یہ اس آپس میں مشاورت ہوئی، انہوں نے کہا چلے آپ بتائیں آپ نے کیا سوچا ہوا ہے، کیا کہنا چاہیے۔ سورۃ المدثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا، فرماتے انہ فکر وقدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر۔ اس ظالم نے پھر کیا بات کہی، اس نے یہی کہا کہ بس یہی کہا جائے کہ نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے اور یہ کلام جو ہے یہ جادو ہے،
یعنی کہ یہ بات لوگوں میں مشہور کر دی جائے، پورے مکہ کی ایک آواز ہو۔ انہوں نے یہ کر کے بھی دیکھا، لوگوں کو بٹھا دیا کہ لوگ آئیں گے اور یہاں پر یہ بات چلتی رہے گی، اور یہاں لوگوں کو آپ یہی کہتے رہیں گے کہ یہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ سنیں نعوذ باللہ۔ اور ایسا جادوگر ہے کہ جب ان کا جادو چلتا ہے تو باپ بیٹے کا نہیں رہتا، اور اسی طرح بیٹا باپ کا نہیں رہتا، آپس میں تفریق پیدا ہو جاتی ہے، یہ جدائیاں ہیں۔ تو یہ بھی انہوں نے کر کے دیکھا، لیکن یہاں بھی ان کی بات نہیں چلی۔ اللہ نے ایسے لوگ بھیجے جنہوں نے ان کی بات سنی اور اسلام بھی قبول کیا۔ یہاں سے بھی وہ مایوس ہوئے، اور انہوں نے پھر اور طریقے انہوں نے کہا کہ چلیں اب معاملات اور دیکھتے ہیں کہ اور کس طرح مظالم کو ہم پھر تیز کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے ذکر کیا تھا، دھمکیاں تو دے چکے تھے، جناب ابو طالب کو دھمکیاں دے چکے تھے، وہاں سے بھی مایوس ہوئے۔ تو انہوں نے پھر اور طریقے بھی، یہ اب ہر طرف سے مایوسی کے بادل ان کے اوپر چھائے جا رہے تھے، انہوں نے پھر ظلم و تشدد مزید بڑھا دیا۔ جس کا جو بس چلتا وہ ظلم کرتا۔ اس پہ میں نے ذکر کیا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ظلم و تشدد کیا گیا، اور آپ کے اوپر بھی ایسا نہیں ہے کہ ظلم و تشدد نہیں چھوڑا گیا، بلکہ آپ کی ذات بھی محفوظ نہیں رہی۔ اس میں ہم نے ذکر کیا تھا یہ تھوڑا سا کہ عقبہ ابن ابی معیط، چند لوگ ایسے تھے کہ یہ پیارے پیغمبر جو ہے نا، ابو لہب اور یہ عقبہ ابن ابی معیط جو تھا نا، ان دو لوگوں کے درمیان پڑوس میں رہتے تھے، اور پڑوس کا تو بڑا، اسلام نے تو بڑے اس کے حقوق بیان کیے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے لیکن آپ کا پڑوسی ہے پھر بھی اس کے حقوق ہیں، اسلام نے اس کو حقوق دیے ہیں۔ لیکن یہ ظالم کیا کرتے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہوتے گھر کے اندر، گھر کے صحن میں، تو یہ بہر سے دیکھ کر آپ کے اوپر جو نا وہ کسی چھوٹے جانور کی اوجڑی اٹھا کر پھینکتے، اور کبھی اگر سالن بن رہا ہوتا صحن کے اندر تو یہ وہی اوجڑی اس طرح کی چیزیں اٹھا کے اس کے اوپر پھینکتے اور ہانڈی کے اندر آ کر کے گر جاتا، تاکہ اس طرح بھی وہ تکلیف دیتے، اور آپ پھر اس غلیظ چیز کو اٹھاتے، اس کیچڑ سے بھری ہوئی چیز کو اٹھاتے، گندگی سے لدی ہوئی چیز کو اٹھاتے لکڑی سے، پھر بیل لے جاتے اور پھر کہتے یہ کیسا پڑوس ہے، آپ لوگوں کو اس چیز کا بھی خیال نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں پھر اس موقع پر ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ کیا کرتی کہ آپ کے دروازے کے باہر گلی میں کانٹے اکٹھے کر کے یوں بچھا دیتی، اور یہ لوگ دیکھتے اب کیسے گزریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح گزریں گے، اور یہ اس پر بڑے ہنسی مذاق کرتے اور آپ کو جو ہے نا بڑی تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے۔ یہ ان کا سلسلہ چلتا رہا، اور آپ نے یہ تذکرہ بھی کیا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ حرم میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو اسی بدبخت نے آپ کے اوپر اوجڑی آ کر کے رکھی تھی، اور وہ اونٹ کا اوج اٹھا کے آپ کے اوپر رکھا، تکلیف پہنچائی۔ اور ایسے ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ آپ نے تقریر کرتے ہوئے پوچھا کہ بتائیں سب سے بہادر کون ہے، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ ہیں، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے دوران ہم ایک جگہ تھے، ہم حرم میں تھے، ہمارے پیارے پیغمبر کے اوپر یہ ظلم و تشدد کر رہے تھے قریش، اور تشدد کرتے ہو یہ کہہ رہے تھے کہ تم یہ کہتے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ ایک ہے، تم نے تمام کو ایک کر لیا ہے۔ تو کہتے ہم میں سے کسی کو یہ جرأت نہیں ہو رہی تھی ہم آگے جائیں، تو کہتے اتنے ابوبکر صدیق آئے، وہ کسی کو انہوں نے دھکا دیا، کسی کو انہوں نے جو ہے نا وہ مکہ مارا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا، کیا تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم ایسے شخص کو قتل کر رہے ہو جو یہی کہتے اللہ ایک ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ پھر پوچھتے ہیں صحابہ سے، اپنے مخاطبین سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں، اللہ کی قسم میں پوچھتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ یہ بتاؤ کہ آل فرعون کا جو رجل تھا مومن، وہ افضل ہے یا ابوبکر صدیق افضل ہے؟ تو صحابہ کرام خاموش رہے، تو جو ان کے مخاطبین تھے تو حضرت علی المرتضیٰ نے پھر قسم اٹھائی اور فرمایا کہ ابو بکر کی ایک گھڑی اور اسی طرح وہ رجل مومن کی پوری زندگی ابو بکر کی ایک اس گھڑی کا برابر مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں، انہوں نے اپنا ایمان ظاہر کیا اور پیارے پیغمبر کا دفاع بھی کیا۔ یہاں انہوں نے صرف رجل مومن نے اپنے زبانی کلامی باتوں کے اپنے ایمان کو چھپایا۔ تو یہ بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک مرتبہ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ پیارے پیغمبر کے پاس پھر آگے منصوبے، ویسے تو حضرات نے 12 طریقے لکھے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ 12 طریقے ایسے انہوں نے اپنائے جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم
آپ کی اس دعوت کو روک لیں، کسی طرح دعوت رک جائے اور ہماری ان کی بات آگے نہ جائے، لیکن اس طرح نہیں ہوا۔ اس میں سے چاہتے ہیں کہ ہم تذکرہ کر لیتے ہیں جو ہے نا، تاکہ بات بھی ہماری ہو جائے اور پہنچ بھی جائے اور ہم آگے کلاس تک پہنچے، کیونکہ ہم کلاس میں کافی پیچھے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا انہوں نے فرمائشیں بھی شروع کی اور بیہودہ قسم کی باتیں، ان کے مطالبات بھی شروع کیے۔ جس طرح یہ کہتے تھے، نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ آپ مجھے یہ وہ مشرکین اکٹھے ہوتے اور کہتے بھی اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ ایسا کریں کہ کوئی فرشتہ آسمان سے آئے، وہ آ کر کے بتائے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو، پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ نعوذ باللہ۔ اور پھر یہ کہتے ہیں اچھا تم عذاب کی بات کرتے ہو نا، پھر ہمارے اوپر عذاب لے آؤ، اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لے آؤ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں میرے پیغمبر جب تک آپ اس میں ہیں تو آپ اس قوم کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، جب تک پیغمبر قوم کے اندر موجود ہوتے ہیں تو اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اللہ کا عذاب تب آتا ہے جب پیغمبر وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کو اجازت مل جاتی ہے بیٹھ جانے کی۔ تو بہرحال یہ اس کے باوجود بھی اس طرح مطالبہ کرتے اور کبھی کبھار یہ کہا کرتے بھی دیکھیں آپ کیسے پیغمبر ہیں، نعوذ باللہ، آپ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، آپ ہماری طرح بازار میں آتے ہیں، یہ تو پیغمبر ہونے کے لیے تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ پیغمبر ہونے کے لیے تو یہ بات ہے کہ وہ فرشتہ ہو۔ ایک نے تو یہاں تک بھی کہا، اب یہ دیکھیں یہ باتیں ایسی ہیں کہ ایک نے کہا کہ بھی اگر آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور وہاں سے فرشتے لکھوا کر لے آئیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، کہتے پھر بھی میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ تو یہ باتیں کرتے تھے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایسا نہیں تھا کہ آپ ان کے لیے بد دعائیں کیا کریں۔ کئی سارے ان میں سے ایسے تھے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ ان کے اسلام لانے پر بڑے خوش ہوتے تھے۔ اس سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ ہمارے ساتھ کسی کی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی کی زیادتی ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے، اگر وہ بیچارہ شرمندہ ہو کر کے آ جائے تو ہم پہلے اس کو پورا گھنٹہ ایسی باتیں کر کے تو اس طرح تھا، تو نے یہ باتیں کی، جبکہ پیارے پیغمبر کو اتنی تکلیفیں پہنچائی گی آپ کے اوپر جب یہ اسلام لاتے آپ ایسی خوشی کا اظہار فرماتے تھے جس طرح باقی حضرات کے اسلام لانے پر خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے اندر یہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر کوئی آ گئے تو ہم اس کا لحاظ کریں۔ تو بہرحال بیچ میں یہ بات تھی، تو بہرحال انہوں نے یہ بھی شروع کیا اور پھر کبھی کبھار انہوں نے کہا اب پھر یہاں سے بھی معاملہ نہیں چل رہا، انہوں نے الزام تراشی کیا۔ نعوذ باللہ، آپ کو یہ کہتے لوگ جب ملتے کہتے یار جب یہ بات کر رہے ہو نا تو آپ کہیں نعوذ باللہ یہ پاگل ہے، یہ بات کرتے ہیں۔ جب یہ کہتے بھی یہ کوئی بات ہو شاعر ہے یا کہتے یہ تو جادوگر ہے، اس طرح کی باتیں آپ کا مذاق اڑاتے۔ یہ طرح طرح کے مظالم یہ مذاق کی صورت میں اور اس طرح کی صورتوں میں وہ اپناتے رہے، اور پھر انہوں نے آفرین بھی کی۔ ایک موقع پر وہ آئے، انہوں نے آ کر کے کہا کہ چلیں ایسا ہے، جب وہ ہر طرف سے مایوس ہوتے جا رہے تھے انہوں نے کہا چلیں اس طرح کر لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ چلیں اس طرح کر لیتے ہیں کہ اگر آپ وفد کے اندر ایک سربراہ بنا کے بھیجا، انہوں نے آ کر کے کہا کہ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کہتے قریش کہ ہم تو کسی کو سردار نہیں مانتے، بڑا نہیں مانتے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سردار بنا لیں گے، اگر آپ مال و متاع چاہتے ہیں ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ بھی دینے کے لیے، ہم یعنی شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم دینے کے لیے آپ کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی، اور پھر یہ باتیں کر کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ تم نے باتیں کر لی، باتیں ہو گئی، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے نا سورۃ الفصلت جو ہے نا یہ آپ نے سورۃ حامیم سجدہ یہ پڑھنا شروع کی۔ جب یہ پڑھنا شروع کی تو کہتے ہیں کہ یہ آنے والے میں میرے خیال میں ولید بن مغیرہ تھے، تو انہوں نے بات پڑھتے پڑھتے جب یہاں پر پہنچے آپ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے بات نہیں مانی تو ان کے اوپر عاد اور سمود کی طرح عذاب آئے گا۔ جب یہ پڑھنے لگے تو کہتے ہیں انہوں نے آپ کے چہرے پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ آپ کو میں آپ کی رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں، آگے نہ پڑھیں۔ ہمیں اس چیز کا ڈر ہے کیونکہ آپ کی زبان سے نکلنے والا جملہ جو ہے ہماری زندگی ختم کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا انہوں نے ایمان نہیں لایا، تو بہرحال یہ وہ واپس ہوئے، پھر وہ آئے دوبارہ اس طرح آئے، انہوں نے کہا چلے اس طرح کر لیتے ہیں کہ کچھ وقت آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، کچھ ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے، یوں آپ سلسلہ چلائیں۔
تو اللہ نے پوری صورت نازل فرمائی سورۃ الکافرون، اور اس میں بتایا کہ پیارے پیغمبر اور انبیاء کی جو شان ہے وہ دین کا پورا رخ انہوں نے دینا ہے، صحیح رخ، اور اسی طرح ان کے وارثین جو ہیں، ان کے جو نائبین ہیں، ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ دین کا پورا جو رخ ہوتا ہے وہ سامنے رکھیں، اس کے اندر رد و بدل نہ کریں، جس طرح بنی اسرائیل کو علماء نے کر دیا وہ ان کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے واضح فرما دیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یوں واضح طور پر پیغام دے دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں اے کافروں تمہاری یہ بات نہیں مانی جائے گی، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ معاملہ یہاں تک ہوگا اور ہم اس انداز سے بات کو جو ہے اس طرح چلا رہے ہیں۔ اس طرح آج کل آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں سوشل میڈیا میں بیٹھے ہوں گے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں کہ اسلام تو اس چیز کا پیغام دیتا ہے، ان کا پیغام ہمیشہ واضح، ہاں مشرکین کے کفار کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اسلام میں تبدیلی ہوگی۔ جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ہم نے ذکر کی تھی حلف الفضول کے حوالے سے، جو حلف الفضول کے حوالے سے جو 3 فضلوں نے ایک معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کو زندہ کیا گیا تھا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا اگر اس معاہدے کے لیے وہ جو ظالموں کے خلاف تھا، اس کی بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ معاہدہ ابھی اس معاہدے کے لیے مجھے اپنے اس کفر پر رہ کے وہ لوگ مجھے بلائیں تب بھی میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، ان کا اس معاہدے کو قبول کروں گا۔ تو یہ اسلام کا یہ پیغام ہے، آپ نے خود دیکھا اسلام کی تعلیمات ہیں۔ جو لوگ دارالکفر میں رہتے ہیں، کفار کے ہاں رہتے ہیں، جہاں یعنی کہ جن کی حکومت کفار کی ہے، غیر مسلم اور مسلمان اقلیت میں، تو ان کے حقوق بھی اسلام نے بیان کیے ہیں۔ تو بہرحال یہ آئے تو یہاں پر بھی ان کو واضح جواب دیا گیا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ ہر طرف سے ان کی مایوسی ان کی طرف سے مقدر تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے اس دوران بھی آپ کے اوپر نا تان و تشنیع اور آپ کا مذاق اڑانا، بالخصوص جب آپ طواف کر رہے ہوتے، یہ چونکہ وہاں پر ہوتے، آپ کو بتایا تھا ہم نے، یہ جو دارالندوہ تھا نا، جو انہوں نے بنایا تھا دارالندوہ، یہ ابھی جو مطاف ہے اس کے اندر تھا، وہاں پر ہوتے پیارے پیغمبر کبھی طواف فرما رہے ہوتے تو یہ آپ کے اوپر یعنی کہ تانے کستے، آپ کے اوپر نام بگاڑتے، اور کبھی یہ کہتے نعوذ باللہ، کیا جو صحابہ کو دیکھتے کہتے یہ اگر ہم سے اچھے ہوتے، اسلام اگر اچھا ہوتا تو یہ ہم سے پہلے نہ جاتے۔ جس طرح حضرت ذنیرہ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر اسلام اچھی چیز ہوتی، جو یہ بات کر رہے ہیں ہمارے، اگر یہ بات اچھی ہوتی تو ذنیرہ ہم سے آگے نہ جاتی، ہم سے پہلے بات نہ قبول کرتی۔ بہرحال یہ اس طرح انہوں نے وہ باتیں جو ہے نا وہ کستے تھے اور آپ کو بہت زیادہ تکلیف دیتے تھے، کتنی بری بات ہے۔ اور یہ انہوں نے کہا، یہاں پر ہم نے یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات بھی مشہور کی ہوئی تھی کہ آپ کو جب یہ بات کر رہے ہو تو آپ نے کہنا نوز باللہ یہ کذاب ہے۔ کذاب کا مطلب پتہ ہے کیا؟ کذاب کا معنی ہوتا ہے جو مسلسل جھوٹ بولے۔ تو جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس ہستی کی وجہ سے دنیا کو وجود میں لایا گیا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو سرتاج الانبیاء، امام الانبیاء کے لقب سے جن کو یہ لقب عطا ہوا، تمام انبیاء ان کے صف میں پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی جنہوں نے، ان کے بارے میں یہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو آپ خود سوچیں کتنی تکلیف کی بات ہے۔ اور یہاں پر آپ یہ سوچیں، میں یہ سوچوں، یہ تکلیفیں آپ نے اٹھائی ہیں ہم میں سے ہر ایک کے لیے، اور ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟ اور پیارے پیغمبر کی زندگی اپنانے کے لیے ہم نے کیا کیا اور کیا سوچ رہے ہیں، کتنی ہم اپنا چکے ہیں، آپ کی باتیں ہماری زندگی میں کتنی ہیں، یا ہم کتنا ان پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان باتوں کو سوچیں گے اس دوران، اب آگے آپ باقی باتیں پڑھیں گے اندازہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے، میں نے کہا کہ جو حد کراس کر چکے تھے، ان میں سے ایک وہ تھا، ایک بدبخت ایسا تھا، وہ ابی بن خلف، یہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا اور اس نے ہڈی اٹھائی ہوئی تھی اور بوسیدہ ہڈی، اس کو اس نے ملا اور اس کو یوں پھینک دیا، اڑا دیا۔ کہا کہ تمہارا خدا اس کو زندہ کرے گا؟ اللہ فرمایا ہاں بالکل اس کو زندہ کرے گا، اور اسی طرح تمہاری ہڈیوں کو بھی اکٹھا کر کے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کل شریع آیات نازل فرمائی، اور یہ مثال کے طور پر یہ کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یہ ہمارے لیے مثال بناتا ہے، اپنی تخلیق کو یہ بھول چکا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ یہ بات ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے، میں اس کے اسی لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہ عقبہ ابن ابی معیط اور یہ آپس میں بڑے گہرے دوست تھے۔
تو ایک موقع ایسا ہوا، عقبہ بن معیط اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بیٹھا، اور پھر اس کی یہ بات ابی بن خلف کو پتہ چلی. اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ تم متاثر ہو محمد سے، ان کی بات تمہارے دل میں بیٹھی ہے. اس نے کہا نہیں، ایسی بات تو نہیں. اس نے کہا نہیں، میں اس وقت تک تمہاری بات کا یقین نہیں کروں گا جب تک کہ تم جاؤ اور گستاخی کر کے لاؤ. مجھے تمہاری بات پہ یقین نہیں آئے گا. تو کہتے وہ بدبخت، وہ شقی القلب، وہ بدبخت اٹھا وہاں سے اور پھر پیارے پیغمبر کے پاس آیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چہرے کی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں، جن کو دیکھے تو صحابی بن گئے، حالت ایمان میں کوئی دیکھے تو صحابی، ایسا صحابی کہ اگر اسی وقت ان کی وفات ہو تو جنت ہے ڈائریکٹ. یہ اللہ نے ان کو مقام عطا کیے ہیں. لیکن وہ بدبخت تھا، وہ اٹھا اور پیارے پیغمبر کے قریب آیا اور آپ کے چہرے انور پر اس نے تھوک دیا. اس ظالم نے یہی کہا تھا کہ جب تک تم اس طرح نہیں کرو گے مجھے تمہاری بات پہ یقین نہیں آئے گا. اور پیارے پیغمبر کو یوں گستاخی کر کے گیا تو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، یہ سورۃ الفرقان میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، یہ بدبخت، یہ ظالم اس وقت کو یاد کرو، یہ کیا کہ جب اپنے ندامت سے اپنے منہ کے اندر انگلیاں کاٹے گا اور کہے گا کاش کہ میں نے پیغمبر کا ساتھ دیا ہوتا اور میں فلاں کو میرے دوست نہ بنایا ہوتا. آج پھر افسوس کسی کام کا نہیں ہے. اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، جو دوست بنایا جاتا ہے وہ پھر دوست کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے. اس ظالم نے پھر اس کا افسوس تو کسی کام کا نہیں ہے نا. اللہ نے اس کو پھر بیان کیا، اس ظالم نے یہ گستاخی کی ہے، اس کا انجام یہ ہوگا. اس طرح چند لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے پیارے پیغمبر کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں، ان کا انجام اللہ نے دنیا میں دکھایا ہے. جس طرح مشہور ابو جہل ہے. اب اس کو وہاں یعنی کہ اس کے قبیلے میں وہاں مکہ میں اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، یعنی کہ حکمت والا، سمجھداری والا. اللہ نے اس کو سمجھداری تو دی تھی، بڑا ذہین و فطین تو تھا، شریر قسم کا تھا. تو پیارے پیغمبر نے اس کو جو لقب دیا وہ ابو جہل کے نام سے دیا. اور اس کی ظلم و تشدد آپ کے سامنے ہے. اس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی جو وجہ بنی تھی وہ بھی اس بدبخت کا ظلم و تشدد تھا. پیارے پیغمبر کو اس نے ظلم و تشدد کیا. اب یہ بات جو ملے گی، یہ ویسے میں یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں، یہ ہوا ایسے تھا. ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پیارے پیغمبر کے چچا اور آپ کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے ہیں، لیکن ان کی جو طبیعت تھی وہ شکار بھی کیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں یہ گئے ہوئے تھے شکار پہ، واپس آئے تو اتنے میں ابن جدعان کی لونڈی تھی، اس نے دیکھا اور اس نے روک لیا ان کو اور کہا کہ کاش آج تم یہاں پر آتے. ان کا کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ آج آپ کے بھتیجے کے ساتھ جو ظلم و تشدد، جو گالیاں بکی ہیں، جو باتیں کہی ہیں، کہتے مجھے وہ باتیں کرتی ہوئے میرے دل گوارا نہیں کر میں آپ کو باتیں سناؤں. اب وہ لونڈی کہہ رہی ہے اور حضرت حمزہ سے کہہ رہی ہے. کہتے ہیں ان کی عادت ہی جیسے آتے تو پہلے حرم جاتے، وہاں سے گھر آتے تو آئے قدرتی ابو جہل وہاں موجود تھا، اپنے لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا. تو کہتے حضرت حمزہ نے جو ان کے پاس کمان تھی یا کمان کو اس کے سر پہ مارے، اس کے سر پھوڑ دیا. تو لوگ اٹھ کے بھی کھڑے ہوئے کہ کیا ہو گیا معاملہ. تو ابو جہل نے خود روک دیا کہ ایسا نہ کریں، کیونکہ میں نے ان کے بھتیجے کے ساتھ یہ جو ہے نا اس طرح زیادتی کی ہے. تو حضرت حمزہ کہنے لگے کہ تمہیں یہ معاملہ ہے، میں تو محمد کے دین پر ہوں. اسے میں کہا تو کہتے واپس آئے اور پیارے پیغمبر کو جا کے بتلایا کہ میں نے تمہارا بدلہ لے لی ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے خوشی نہیں ہوئی، مجھے تو میرا دل، کیونکہ میرا دل تب ٹھنڈا ہوگا چچا جان جب آپ اسلام قبول کر لیں، جب محمد الرسول اللہ مان لیں، پھر مجھے پھر خوشی ہوگی. تو کہتے ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا اور کہا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی گواہی دیتا ہوں اور آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں. یہ انہوں نے کلمہ پڑھا. تو بہرحال یہ اسلام لانے کی جو سب سے بڑی پیارے پیغمبر کی اتنی بڑی خوشی کی بات ہے. ان مشقتوں، ان تکلیفوں کے درمیان اللہ نے کتنی بڑی خوشی دے دی اور چچا جان نے اسلام قبول کیا. ان کے بعد، ان کے 3 دن کے بعد ایک اور بھی ہے ایک بات، وہ بھی آپ انشاءاللہ یہاں پر بیان کریں گے. تو یہ چیزیں، یہ ظلم و تشدد کر رہے ہیں آپ کے اوپر، آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اور یوں آپ کے اوپر یہ جس طرح میں ذکر کر رہا تھا کہ اسی عقبہ ابی بن خلف کا اور عقبہ بن معیط کا، تو بات چل رہی تھی ابو جہل کی کہ اللہ نے اس کو انجام یہ دیا کہ دنیا کے اندر اتنا بڑا بدبخت کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تکلیفیں پہنچاتا تھا. پھر بدر کے اندر اللہ نے اس کو قتل کرایا اور یہ بدر کے اندر مارا گیا. اور پھر جب یہ مردار ہوا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر سجدہ کیا اور فرمایا کہ یہ
میری امت کا فرعون ہے، اور یہ موسیٰ کا جو فرعون تھا اس سے بھی بڑا سخت تھا۔ یہ جنگ بدر میں انشاءاللہ بات آئے گی۔ تو بہرحال اس کا انجام اس طرح ہوا۔ اور دوسرا ابو لہب، جس کا تذکرہ آپ نے کیا، اس نے پیارے پیغمبر نے جب اعلانیہ دعویٰ شروع کی تو اس موقع پر جو اس نے گستاخی کی تھی، اس نے یہ کہا تھا نعوذ باللہ کہ آپ نے ہم اس لیے جمع کیا تھا آپ کے ہاتھ جن کے ٹوٹ جائیں۔ پیارے پیغمبر کو جو یہ باتیں کہی تھی، اللہ نے پھر ان کے بارے میں سورۃ اللہب نازل فرمائی اور ان کی بیوی کے بارے میں فرمایا، اور ان کا انجام یہی ہوا کہ دنیا میں مردار ہوا، اور دنیا یہ رہتی دنیا تک ایسا بدبخت تھا۔ اللہ نے پوری یعنی کہ ایسا بدبختی میں اترا ہوا تھا کہ اللہ نے اس کا نام ذکر کیا سورۃ اللہب کے اندر۔ اور یہ جو ابو جہل تھا اس کا نام تو ذکر نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، اس کا انجام بیان ہوا ہے کہ یہ اپنے آپ کو، کیونکہ کہتا تھا نا میں ابو الحکم، وہ لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے، تو یہ کہتا تھا میں تو بڑا عزت والا ہوں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرماتے ہیں طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈالو، جہنم کے بیچوں بیچ پھینکو، اور فرمائیں گے ان سے کہا دے گا ذوق انک انت العزیز الکریم۔ تو اپنے آپ کو کہتا تھا نا میں تو بڑا عزت والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اس کا مزہ تم چکھو، یہ عذاب تم چکھو، تمہیں پتہ چلے کہ میرے پیغمبر کو کیسے تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ تو اللہ نے ان کا انجام یہ قرآن پاک میں بیان کیے۔ اور اسی طرح چند وہ تھے، فرماتے ایک اور تھا نضر ابن حارث، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی ترتیب یہ تھی کہ یہ اہل اسلام کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے یا اسلام سے دور کرنے کے لیے اس نے کچھ کہانیاں سیکھی ہوئی تھی، اور یہ کہانیاں سنایا کرتا تھا، اور اس نے اپنے پاس لڑکیاں رکھی ہوئی تھی، لونڈیاں رکھی ہوئی تھی جو ناچ گانا کرتی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ اسلام سے دور کیا جائے۔ تو اس بدبخت کی حالت یہ ہوئی کہ یہ جنگ بدر میں گرفتار ہوا۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، یعنی کہ یہی تو وہ تھے نا، اب ان کی معافی نہیں تھی، یہ وہاں گرفتار ہوا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حضرت علی کو مرتضیٰ سے اس کو قتل کرے۔ تو حضرت علی کو مرتضیٰ نے پیارے پیغمبر کے حکم سے اس کی گردن اڑائی، حالانکہ قیدی ہے، لیکن یہ ایسے بدبخت تھے جن کا انجام جو تھا وہ مقرر ہو چکا تھا۔ انہوں نے کفر کی حالت میں مرنا تھا اور عذاب بھی ان کو ملنا تھا، چنانچہ اس طرح مارا گیا۔ اور کہتے ہیں 5 نام ایسے ہیں جو سب سے زیادہ پیارے پیغمبر کو جو یوں سمجھ لیں آپ کے اوپر مذاق کیا کرتے تھے، آپ کے یعنی کہ طعن و تشنیع کرتے تھے، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں یہ ولید بن مغیرہ نے بھی ایک موقع پہ کہا، اس میں سے 5 نام ہیں، ایک ہے ولید بن مغیرہ کا ہے، اس کے علاوہ ایک ہے عاص بن وائل کا ہے، اور اسی طرح ایک نام جو ہے نا وہ اسود بن مطلب ہے، اسود بن مطلب، دوسرا پھر اسود بن عبد یغوث ہے، اور اسی طرح حارث ہے۔ یہ 5 نام آتے ہیں۔ یہ زیادہ پیارے پیغمبر کو یوں سمجھ لیں کہ مذاق آپ کا اڑایا کرتے تھے، اور آپ کو بہت زیادہ ہنسی مذاق کرتے تھے، یعنی کہ آپ جب جاتے تو یہ طعن و تشنیع، آپ طواف کر رہے ہیں تب بھی طعن و تشنیع کر رہے ہیں، صحابہ کو دیکھتے تو کہتے ہیں یہ ہے ان کے اوپر اسلام، یعنی کہ عزت والے یہ ہیں کہ کیسے انہوں نے اسلام، مطلب عجیب باتیں کرتے۔ یہاں تک ولید بن مغیرہ نے یہاں تک کہہ دیا، کہتے یہ کہنے لگا، کہتے ولید کہتے میں تو بہت بڑا سردار ہوں، اور اسی طرح یہ ابو مسعود ثقفی یہ بھی بڑا سردار ہے، اگر اسلام کی بات تھی، اگر اللہ نے اپنے آپ کسی کو نبی بنانا ہوتا یا قرآن پاک نازل کرنا ہوتا تو ہمارے اوپر نازل کر دیتے نا، ہمارے اوپر نہیں ہوا، ان کے اوپر ہوا، تو اس کا مطلب یہ کہ بات تو ٹھیک نہیں، عزت والے تو ہم ہیں۔ اللہ نے ان کی بات میں فرمائی اور فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی رحمت کو تقسیم کر دی ہے، یہ تو میری مرضی، میں جس کو بھی اپنی رحمت عطا کروں۔ یہ اس طرح کی باتیں کرتے۔ تو ایک مرتبہ پیارے پیغمبر طواف فرما رہے، طواف کے دوران جبریل امین آئے، اتنے میں ولید بن مغیرہ آیا گزرا، تو اللہ کے پیغمبر نے ان کی شکایت لگائی، کہا کہ یہ ہے ولید جو اس طرح کا استہزاء کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ خود فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو آپ کا استہزاء کرنے والے، تمسخر اڑانے والے، آپ کا مذاق اڑانے والے، ہم ان کے لیے کافی ہیں، ہم ان کو سزا دیں گے۔ تو پیارے پیغمبر نے جب اشارہ پر ان سے شکایت لگائی تو جبریل امین نے ان کی جو ہے نا شاہراہ کی طرف اشارہ کیا۔ تو آپ نے پوچھا جبریل امین سے کیا معاملہ، مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا۔ پھر کہا کہ آپ ان سے آپ کی کفایت ہو گئی۔ اسی طرح دوسرا آیا، یہ غالباً اسود بن حارث گزرا تو ان کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا حضرت جبریل امین نے،
اور اسی طرح اسد بن عبد یغوث گزرا، آپ نے اس کی طرف بھی فرمایا تو جبریل امین نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا، تو فرمایا یہی جواب دیا کہ آپ جو نا کفایت کر دیے گئے ہیں۔ اور اتنے میں اسود بن مطلب جو گزرا تو ان کا بھی آپ نے اشارہ کیا کہ یہ بھی ایسا ہے، تو جبریل امین نے کہتے اس کے آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ 5 لوگ گزرے، یہ جو بتا رہا تھا مرے حالانکہ اپنی طبی موت ہے، لیکن حقیقتاً اللہ کا عذاب ان کے حق میں تھا۔ جبریل امین نے اشارہ بھی دے دیا اور فرما دیا کہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگی۔ اب چنانچہ یہ 5 لوگ جو ہے نا ان کے بارے میں آتا ہے، یہ جو ولید ہے نا یہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک شخص جو ہے وہ تیر بنا رہا تھا، اب معمولی سی چیز ہے بظاہر، اس تیر کے اوپر ان کا پاؤں پڑا، تو یا تو یہ کہ اس کے پاؤں میں یہ تھوڑی سی وہ لگ یا زخم ہوا، یا جو نا وہ تیر تھوڑا سا اوپر اٹھا اس کی گردن پہ لگا، ہلکا سا زخم آیا، تو کہتے ہیں وہ ایسا بگڑا کہ اسی حالت میں وہ مردار ہوا۔ جبریل امین نے اشارہ دے دیا تھا نا کہ آپ کا یہ مذاق اڑانے والے ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ اور اسی طرح وہ جس کے سر کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، کہتے ہیں اس کے سر میں اچانک ایسی پھوڑے نکلے، ایسی بیماری ہوئی کہ وہ اسی میں ہی گرفتار ہوا اور اسی میں مردار ہوا۔ اور ایسے پھر جو یہ عاص بن وائل کا بھی ہے کہ یہ عاص بن وائل جو ہے یہ جا رہا تھا طائف کی طرف جا رہا تھا، اپنے گدے پہ سوار ہو کر کے جا رہا تھا، کہتے یہ تھوڑا گرا اور اس کا پاؤں کسی جھاڑی پہ لگا، وہاں کہتے تھوڑا سا کسی چیز نے کاٹا یا زخمی ہوا، تو کہتے اس کا پاؤں ایسا سوجا جس طرح اونٹ کی گردن موٹی ہو جاتی ہے نا، اس طرح اس کا پاؤں سوج گیا اور وہ اسی حالت میں مردار ہوا۔ حالانکہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے جو فاتح مصر ہے، تو بہرحال یہ بھی اسی طرح مردار ہوا۔ اور پھر جو اسود بن مطلب ہے، کہتے ہیں یہ ایک دفعہ یہ کیکر کے درخت کے نیچے تھا اور پھر وہ کہنے لگا اپنے بیٹوں سے، اس کے بیٹے بھی ساتھ تھے، کہ بھی مجھے یہ ہے جو میری آنکھوں میں نا کانٹے لگا رہے، تو انہوں نے کہا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ وہ اس طرح چیختا رہا لیکن وہ کہتے ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو کہتے اسی میں اللہ نے اس کی بینائی ختم کر دی اور اس کو اندھا کر دیا۔ اور 5واں جو تھا یہ حارث تھا، اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، کہتے اس کو ایسی پیٹ میں تکلیف شروع ہوئی کہ اس کے منہ سے گندگی نکلنا شروع ہو گئی اور وہ اسی حالت میں مردار ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب کے اندر گرفتار کر کے بتلا دیا کہ یاد رکھو میرے پیغمبر کی گستاخی کرو گے، میرے پیغمبر کو تکلیفیں پہنچاؤ گے تو تمہارے لیے تمہارا انجام یہی ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام ذکر کیا۔ اور چند تو وہ تھے جو جنگ بدر میں مارے گئے، ان کا تذکرہ آگے بھی انشاءاللہ آئے گا۔ تو اب یہاں معاملات ظاہری بات ہے، یہاں تک تو ابھی بات نہیں ہوئی، معاملات جو ہیں مسلمانوں پر تو چونکہ عرصہ زندگی جو ہے نا وہ تنگ کر دی گئی تھی، تو اللہ پاک کی طرف سے حکم بھی ہے، اجازت بھی ہے، جب کسی جگہ اہل اسلام پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہوں اور وہ اسلام پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے تو اجازت ہے آپ ہجرت کر دیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ میں ہجرت کی اجازت دی جائے، تو اس موقع پر پھر اللہ پاک پیارے پیغمبر نے اجازت دی ہجرت حبشہ کی طرف، اور میں آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے دیں۔ اب یہاں پر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کیا وجہ تھی، آپ نے حبشہ کی طرف کیوں اجازت دی، کسی اور ملک کی طرف نہیں دی؟ تو کیا وجہ تھی؟ فرماتے ہیں کہ یہ وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ جو بادشاہ تھا نا، اس کے بارے میں آتا ہے جو نجاشی تھے اس وقت بادشاہ، اصحمہ ان کا نام ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ ظالم نہیں تھے، وہ عادل تھے، اور ان کی حکومت کے اندر ظلم و تشدد نہیں تھا، ظلم نہیں تھا، انصاف تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وجوہات تھی، تو آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ آپ اس طرف ہجرت کر کے جائیں۔ تو اس پہلی ہجرت میں جو حضرات گئے ان کی تعداد آتی ہے 16، 15 سے 16 افراد تھے، 11 مرد تھے اور 5 خواتین تھی۔ اور اس میں جو بڑے نام آتے ہیں وہ کون کون سے حضرات تھے؟ اس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھی۔ اور پیارے پیغمبر نے اس موقع پہ فرمایا تھا جن حضرت لوط علیہ السلام کے بعد سے لے کر ابھی تک آپ ہی دو میاں بیوی ہیں جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہے ہیں۔ یہ اعزاز اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ اور اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے اور حضرات بھی تھے۔ تو یہ
ہجرت کر کے گئے چند افراد. اب یہ کب جا رہے ہیں؟ اب یہ دیکھیں یہ جو سلسلہ آپ نے ذکر کیا تھا 3 سال تک تو پیغام خفیہ تھا. 3 سال سے ہوتے ہوتے اب یہ 5 ہجری ہوگا، 5 نبوی ہوگی. یعنی کہ پیارے پیغمبر نے جب نبوت کا اعلان کیا اس وقت سے لے کر ابھی تک 5 سال ہو رہے ہیں، 5واں سال یہ چل رہے ہیں. اور یہ 5 نبوی میں یہ حضرات گئے ہیں اور رجب میں گئے اور پھر یہ حضرات کی واپسی ہوگی یہ شوال میں. شوال کا بھی کہتے ہیں، غیر میں ذوالحجہ کا بھی کہتے ہیں. بہرحال ان کی واپسی 3-4 ماہ بعد ان کی واپسی ہوئی. اب یہ واپسی کیوں ہوئی؟ اب یہاں پر بات یہ گئے ہیں پھر واپس آئے، یہ واپسی کیوں ہوئی ہے، کس بنیاد پر ہوئی ہے؟ تو اس پر اس کی وجوہات پر بات کی جاتی ہے. تو کہتے ہیں وجوہات میں سے بات یہ ہے، یا تو یہ بات تھی کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے، اس وجہ سے وہ حضرات واپس آئے. کہ بھی ان شخصیات نے اسلام قبول کیا ہے، ظاہری بات بڑی شخصیات ہیں اور وہ اسلام ان کی وجہ سے اور اسلام پر عمل کرنے والے محفوظ رہیں گے، یا تو اس وجہ سے ہے. یا یہ ہے ایک قصہ ہے، اس کو قصہ غرانی کہا جاتا ہے. وہ یہ کہ ویسے اس میں کچھ غلط باتیں بھی ہیں، کچھ لوگوں نے مشہور کر دی ہیں. تو بہرحال یہاں پر پہلی جو وجہ ہے ان حضرات نے اس لیے واپسی کی کہ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور یقیناً ان حضرات کے اسلام قبول کرنے کے بعد اہل اسلام پر ظلم و تشدد میں کمی آئی ہے. حضرت حمزہ کا میں نے ذکر کیا تھا، ان کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. اللہ نے کیسا ان سے جو ہے نا وہ کام لیا بعد میں. تو فرماتے یہ حالانکہ ابو جہل نے اس وقت یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ نعوذ باللہ کہ جس نے نعوذ باللہ محمد کو قتل کیا اس کو میں 100 اونٹ دوں گا، یہ اس نے اعلان کیا ہوا تھا. یا یہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق کی اس طرح آپس میں بات ہوئی مشرکین کے ساتھ کہ تم معاملہ کیوں نہیں تمام کر دیتے، اس طرح ظلم کر رہے ہو، معاملات کر رہے ہو، ایک ہی دفعہ فیصلہ کر لو. تو کسی نے کہا کہ تم یہ کر لو نا، ہمارے اگر ہم نہیں جاتے تم کر لو. ظاہر بات ہے غیرت مند تو تھے، جری بھی تھے. تو کہتے باہر نکلے، تلوار اٹھائی اور جا رہے. راستے میں ان کو ایک صحابی رسول ملے، نعیم بن عبداللہ. اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کو اس بات کا پہلے علم تھا یا نہیں تھا، وہ بات کون سی ہے. تو انہوں نے پوچھا، حالت دیکھی، کہتے کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بس میرا یہ ارادہ ہے. اپنا ارادہ واضح طور پر بیان کر دیا. تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ جائیں گے تو بنو ہاشم آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے ان کو جواب نہیں دیا اور فرمایا لگتا ہے کہ تم بھی صحابی ہو گئے، لگتا ہے تم بھی دین چھوڑ چکے ہو اپنے آباء و اجداد کا. تو یہ انہوں نے کہا معاملے کو دوسری طرف پلٹنے کے لیے انہوں نے کہا آپ ادھر تو جا رہے ہیں، پہلے آپ اپنے بہن کا تو پتہ کریں، اپنے بہنوئی کا پتہ کریں. اب یہاں سے معلومات یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق کو پہلے پتہ نہیں تھا ان کے اسلام کا، ان کو پتہ تھا. ان پر ظلم تشدد اور یہ مار پیٹ بھی ہو چکی تھی، لیکن یہ موقع ایسا تھا، ایسے جذبات میں تھے. تو فرمایا پہلے گھر کی خبر تو لو نا، ادھر تو دیکھو، یہاں دیکھتے نہیں اور ادھر جا رہے ہیں. تو کہتے تو میرے فاروق وہاں سے ادھر ہے، اور آتے ہی وہاں کا مشہور آپ حضرات نے سنا ہوا ہے، حضرت خباب قرآن پاک پڑھا رہے تھے، وہ سیٹ پہ ہو گئے. تو آتے اپنے بہنوئی جو تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، یہ اشرف مبشرہ صحابی ہیں. تو کہتے جب ان کو دیکھا ان کے اوپر مار پیٹ شروع کر دی. تو حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر فاروق کی بہن، وہ بھی خطاب کی بیٹی تھی. تو ادھر سے حضرت عمر فاروق تھے، وہ جیسے ان کو گرا کے مار رہے تو کہتے ہیں شوہر کو بچانے کے لیے آگے آئی. تو ان کے چہرے پہ بھی ان کا ہاتھ لگا اور ان کا جو ہے تماشا لگا، ہاتھ لگا. تو کہتے ان کے چہرے سے خون نکلنا شروع ہوا. تو بہن نے پھر بھائی سے خطاب کیا، کہا کہ تمہاری ناک خاک آلود ہو. یاد رکھو کہ جس مقصد کے لیے تم ہم واپس کرنا چاہتے ہو ہم واپس نہیں ہوں گے. ہم یہ اعلان کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ وحدہ لا شریک، ہم اس بات پر ایمان لا چکے. تم نے جو کچھ کرنا کر لو، ہم واپس نہیں ہوں گے. حضرت عمر فاروق نے دیکھا بہن کے چہرے سے خون بھی نکل رہے ہیں اور یہ جذبات دیکھے. تو کہتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا تم پڑھ رہے تھے، مجھے پڑھاؤ. بہن نے پھر اس وقت جذبات میں اور فرمایا، حقیقتاً فرمایا کہ بھی ابھی تم ناپاک ہو،
ابھی تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کے ہاتھ لگانے کے لیے وضو ہونا، پاک ہونا ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں یا تو غسل کیا یا وضو کیا۔ پھر حضرت خباب آئے اور آ کر کہا عمر تمہیں مبارک ہو، پیارے پیغمبر نے کچھ ٹائم پہلے آپ کے لیے دعا فرمائی۔ اب یہ دعا کس طرح تھی؟ دعا کے بارے میں یہ بات آتی ہے، یا تو فرمایا تھا، دو احادیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام یعنی کہ ابو جہل، ان دو کے ذریعے اسلام کو تقویت بخش، ان کو اسلام میں لے آ۔ ایک پھر دوسری دعا یہ ہے، میں اس پہ پھر یہ کہتا ہوں کہ پیارے پیغمبر نے پھر جب دوسری دعا مانگی ہے اس میں پھر فرمایا تھا یا اللہ عمر بن خطاب کو اسلام کے لیے قبول فرما۔ یعنی کہ اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ عمر بن ہشام ابو جہل کے حق میں اسلام نہیں ہے، اسلام اس کے کفر اس کا مقدر ہے، اس نے اسی حالت میں مرنا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق پھر جب گئے دار ارقم لے جایا گیا، ان کو کسی نے دیکھا دروازے سے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو عمر فاروق آئے ہوئے اور یعنی کہ تلوار بھی ہے اور صورتحال بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ حضرت حمزہ کا میں نے ذکر کیا، وہ 3 دن ہو چکے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آنے دو آنے دو، اگر بات اس لیے آیا ہے نا، اگر اس کا ارادہ ٹھیک ہے تو خیر پائے گا، اگر اس کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے، ظاہری بات ہے اللہ اور اس کے رسول کے شیر تھے نا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ پھر انہی کی تلوار سے ان کی گردن اڑا دیں گے۔ تو کہتے ہیں جب حضرت عمر فاروق کو دروازہ ان کے لیے کھولا گیا دار ارقم کا، آپ گئے پیارے پیغمبر کے سامنے، تلوار تو ہاتھ میں اسی حالت میں تھے، لیکن اب عمر اندر سے ٹوٹ چکے تھے، پیارے پیغمبر کی غلامی ان کا مقدر ہو چکی تھی۔ تو کہتے ہیں پیارے پیغمبر نے پھر آپ آئے اور آپ نے فرمایا عمر کہ تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ کیوں تمہیں مطلب پیارے پیغمبر نے یہ باتیں فرمائی اور پھر دعا بھی فرمائی یا یہ عمر بن خطاب ہے یا اس کو اسلام کے لیے قبول فرما۔ تو کہتے تھا حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس لیے تو آیا ہوں، میں کلمہ پڑھا ہے، میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں پیارے پیغمبر نے جب کلمہ پڑھایا تو اس مشقتوں کے عالم کے اندر، اس تکلیف کے اس عالم کے اندر اہل اسلام جو سب سے بڑی خوشی حاصل ہوئی حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کی وجہ سے ہوئی۔ تو کہتے ہیں آپ نے نعرہ لگایا، اہل صحابہ کرام نے نعرہ لگایا، اس وقت پھر پورے صفا کے اندر وہ آپ کی آواز، صحابہ کی آواز بلند ہوئی اور بتایا کہ آج عمر اسلام لا چکا ہے۔ پھر پیارے پیغمبر سے کہنے لگے یا رسول اللہ، بات کو مختصر کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں؟ آپ نے ہاں بالکل ہم حق پر ہیں۔ فرمایا آپ نماز کی باری، نماز کہاں پڑھیں گے؟ کہتے آپ کی قوم والے تو پڑھنے نہیں دیتے۔ تو آپ نے فرمایا عمر فاروق نے عرض کیا رسول اللہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب عمر اسلام لا چکے ہیں، اس لیے اب نماز یہاں نہیں ہوگی، اب نماز کعبۃ اللہ میں ہوگی۔ تو کہتے ہیں ایک سرے پہ اللہ کے شیر حضرت حمزہ تھے اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق تھے، صحابہ کیوں لے کر گئے اور فرمایا آج نماز یہاں کعبۃ اللہ میں ہوگی، اور نماز پھر وہاں کعبۃ اللہ میں ادا کی گئی۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ اسلام لایا نا، پھر اپنے وہ سوچ رہے تھے اب میں اپنے اس اسلام کے کس بندے کو بتاؤں جو پورے علاقے میں ڈھنڈورا پیٹ دے، بتا دے کہ عمر اسلام لا چکا ہے۔ ہوتے نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک شخص کو بتایا، کہتے پورے اس نے وہ اٹھا اور پورے مکہ میں اس نے یہ بات مشہور کر دی کہ عمر بے دین بے دین ہو چکا ہے۔ عمر بھی پیچھے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، میں اللہ کے پیغمبر پر ایمان لا چکا ہوں، میں بے دین نہیں ہوا، میں اللہ کی ذات پر ایمان لا چکا ہوں، ساتھ اور وہ بھی ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے۔ تو کہتے یوں بات پھیلتے پھیلتے یہ بات پھر حبشہ بھی پہنچی، تو صحابہ اس وجہ سے واپسی ہوئی۔ ایک وجہ یہ، دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ جو قصہ ہے، اور وہ قصہ بھی بڑا عجیب ہے، سورۃ النجم۔ اللہ نے اس سورۃ کو اگر آپ پڑھیں، اس کو اللہ نے اس انداز سے نازل کیا ہے، پیارے پیغمبر یوں پڑھتے جا رہے اور آخر میں اللہ کا حکم ہے کہ آپ سجدے میں گر جائیں، سجدہ کریں۔ تو کہتے ہیں جب آپ پڑھتے جا رہے اور پڑھنے والے بھی اللہ کے پیغمبر ہوں، اللہ کا کلام پڑھنے والے پیارے پیغمبر ہوں، تو یوں پڑھتے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں آپ کا اللہ کے کلام کا یوں روب طاری ہوا، کفار بھی، صحابہ بھی سجدے میں گئے، کفار بھی سجدے میں گر گئے، سارے گر گئے سوائے ایک بدبخت کے۔ تو کہتے ہیں پھر اس کے بعد جب وہ اٹھے پریشان ہو، یہ کیا ہوا، ہم نے کیا کر دیا، ہم نے اللہ کو سجدہ کر لیا۔ تو انہیں ایک قصہ گھڑا، انہوں نے کہا ہاں ہم نے اس لیے سجدہ کیا ہے کیونکہ نوز بن محمد نے کہا تلک الغرانیق العلا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى، یہ کہنے لگے اس سورت کے آیات کی طرح انہوں نے الفاظ گھاڑ دیے کہ بھی ہمارے آپ کے محمد نے یہ کہا، ہم نے سجدہ اس لیے کیا کیونکہ وہ تو ہمارے بتوں کی تعریف کر رہا تھا، یہ بھی قابل احترام ہے، ان کی سفارش بھی قابل قبول ہوگی۔ یہ انہوں نے قصہ گھڑا۔ اب یہ بات تو لوگوں میں مشہور ہوئی نا کہ قریش نے جی ہاں آپ بتا دیں
بات مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر وہاں پہنچی اور اس انداز سے پہنچی کہ پورے مکہ نے اسلام قبول کر لیے. یعنی کہ ظاہری بات ہے سجدہ کیا اللہ کو، مطلب یہ اسلام قبول کر لیے. یہ بات وہاں تک پہنچی. اور کچھ لوگ اس کو آپ کتابوں میں پڑھیں گے اس انداز سے بیان کرتے ہیں. جو میں نے ان کے بتوں کے حوالے سے بتایا آپ لوگوں کو، کہتے ہیں پیارے پیغمبر نعوذ باللہ پیارے پیغمبر آپ جب قرآن پاک پڑھ رہے تھے آپ کی تلاوت کے دوران شیطان نے یہ باتیں، یہ الفاظ جاری کرا دی. یہ بات جو کرتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے. اگر اس بات کو مانا جائے تو اللہ کے کلام کے اوپر حرف آئے گا نعوذ باللہ. کیونکہ ہم نے پہلے یہ بات پڑھ لی ہے پیارے پیغمبر کے جو شق صدر ہوئے تھے، کیونکہ شیطان اللہ کے پیغمبروں تک اس کی جو نا وہ رسائی نہیں ہوتی، اللہ نے محفوظ کیا ہوتا ہے. اگر ایسا مان لے تو نعوذ باللہ پھر اللہ کے پورے کلام پہ آ جائے گا نعوذ باللہ. یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اس لیے یہ بات پڑھیں گے آپ لیکن یہ بات غلط ہے. البتہ یہ بیان جو کی جاتی ہے تو اس انداز سے کہ صحابہ تک یہ بات پہنچی تو وہ حضرت واپس آئے. وہاں سے ان کی واپسی ہوئی کہ ظاہری بات ہے اسلام مکہ نے اسلام قبول کیا. لیکن جب یہاں پہنچے تو کہتے ہیں کہ پتہ چلا کہ وہ تو معاملہ اس طرح نہیں ہے، وہ بات تو درست نہیں ہے. تو ان حضرات نے پھر ظاہری بات ہے وہ کچھ لوگوں کی امان لیا اور ان کے امان میں پھر مکہ میں آئے. لیکن ان کا ظلم و تشدد جاری تھا، کم نہیں ہوا. مطلب کمی تو ہوئی جس طرح میں نے ذکر کیا حضرت عمر فاروق کے آنے کی وجہ سے، حضرت حمزہ کے اسلام لانے کی وجہ سے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ظلم و تشدد جاری رہا. تو پھر ایک موقع پر صحابہ کرام کو پھر اجازت دی گئی کہ اب آپ دوبارہ جائیں ہجرت کے لیے. صحابہ نے پھر حبشہ کی اجازت مانگی. تو کہتے ہیں اب یہاں جو ہجرت ہو رہی ہے نا یہ تھوڑی نہیں ہوئی، یہاں تعداد زیادہ تھی، 100 کے لگ بھگ افراد تھے یہاں. اس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے جن کا آپ نے پہلے ذکر کیا. حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی وہ اسلام لا چکے ہیں. اور یہاں بڑے وہ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، حضرت عثمان بن عفان بھی ہیں، باقی حضرات بھی ہیں. تو تقریباً 100 کے لگ بھگ یہ افراد ہیں. یہ تعداد بھی بڑی تعداد ہے ایک جگہ سے یہاں سے خالی ہو کر مکہ سے چلے جانا. تو وہاں پہنچے تو قریش نے سوچا کہ لگتا ہے کہ یہ بھی ان کو یہاں سکون نہیں آیا، وہاں ان کو بھی کچھ نہ کچھ تو کیا جائے. کیونکہ وہاں ابھی یہ جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہجرت جاری رہے گی، لوگ جاتے رہیں گے اور وہ سکون سے رہیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو ہمارے لیے کوئی قلعہ مضبوط بنا لیں گے، کوئی طاقت بنا لیں گے، پھر ہمارے پر حملہ آور ہوں گے. تو وہ سوچتے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہاں پہ ان کے ساتھ کچھ کیا جائے. چنانچہ انہوں نے پھر اس کے لیے 2 بہت بڑے، جس کو سفارتکار کہا جائے نا، یہی ہوتا ہے نا جب بندہ کسی کو قاصد بنا کے بھیجتا ہے، ایسے بندے کو بھیجتا ہے، ایسے بندے کا انتخاب کرتا ہے کہ جو ہر معاملے سے واقف بھی ہو، ذہانت بھی اس کے ہو، تاکہ ہر موقع کو وہ آگے فیس بھی کر سکے. تو انہوں نے 2 لوگوں کا انتخاب کیا، حضرت عبداللہ ابن ربیع، مسلمان نہیں تھے، عبداللہ ابن ربیع اور عمر بن عاص. یہ حضرت عمر بن عاص جو ہے نا، اللہ کے پیغمبر کے حدیث سے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو زمانہ جاہلیت میں بہترین تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ہیں. خیارکم فی الجاہلیہ اور خیارکم فی الاسلام. تو حضرت عمر بن عاص جو ہے نا اسی کی بالکل مصداق ہے. زمانہ جاہلیت میں بھی مخالفت تھی تو عروج پر تھی، یعنی ان کی ذہانت کا فائدہ کفار کو بھی پہنچا ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد بھی ان کی ذہانت کا فائدہ یعنی اسلام کو پہنچا. جس طرح فاتح مصر بنے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل ساتھ رہا کرتے تھے. تو بہرحال ان حضرات کو انہوں نے قاصد کے طور پر بنا کے بھیجا کہ آپ جائیں اور معاملے کو حل کریں. مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو لے آئیں واپس. اب یہاں سے یہ لوگ گئے ہیں تو ہم انشاءاللہ یہ جو ہمارے یہاں سے یہ حضرات جا رہے ہیں انہوں نے وہاں کیا بات کی اور انہوں نے طریقہ کیا اپنایا. اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے پھر اس وقت باتیں کیا کی، جواب کیا دیا، اور پھر انہوں نے چند سوال کیے تھے. اب آپ حضرت جعفر طیار کی ذہانت کو نوٹ کریں گے، اللہ نے کیسی ان کو ذہانت دی تھی، اس موقع کی مناسبت سے کیا باتیں کہیں، کون سی صورت پڑھی. اور پھر حضرت عمر بن عاص جو کہ مسلمان نہیں تو اس وقت ان سے کیا باتیں پوچھی، سوال کیا کیے. پھر ان حضرات کی مایوسی ہوئی ہے. ان کا پھر اگلا دوسرا ایک نیا عمل انہوں نے اختیار کیا. ابھی جو اگلی ہجرت حبشہ ثانیہ ہے یہ پوری انشاءاللہ ہم پھر اگلی کلاس میں بیان کریں گے، اور کوشش کریں گے شیخ ابی طالب جو آگے ایک سلسلہ پھر شروع ہونے والے ہیں وہ شروع کریں گے، اور کوشش کریں گے ہم شاید طائف کے سفر تک بھی پہنچ جائیں. اور ہم اور آپ اس میں اندازہ لگائیں گے کہ پیارے پیغمبر کو کیسے تکلیفیں پہنچائیں گے. یار ذرا سوچیں
جس پیغمبر کے لیے دنیا بنائی گئی ان کے اوپر کتنی ظلم و تشدد کے پہاڑ رہے گئے، لیکن آپ نے کس انداز سے ہمارے امتیوں کو ہمیشہ یاد رکھا، اور آپ نے ہمارے لیے کیسے جو ہے نا طریقے اپنائے، کس انداز میں تک اسلام پہنچایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے کی توفیق دے، اور اسی طرح اس کو اپنانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔